میرے میاں عیاش آدمی تھے، اپنی ذات پر ان کے اخراجات ہی بے بہا تھے۔ اچھی شکل و صورت، خوش لباس، ہر وقت عمدہ خوشبو میں مہکتے، دوسروں کے ساتھ خوش اخلاق، مگر میرے ساتھ نہیں۔ کاروبار بھی ان کا خوب چلتا تھا، لیکن اوباش بہت تھے۔ دولت برسنے لگی تو بری صحبت میں پڑ گئے۔ پہلے بہت اچھے تھے، میرا خیال رکھتے تھے۔ جب 3 بچوں کی ماں بن گئی، میری توجہ بچوں کی جانب مبذول رہنے لگی۔ موصوف نے مجھے نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ ساری توجہ باہر کی سرگرمیوں کی طرف رہنے لگی۔ باہر کی سرگرمیاں کیا تھیں؟ رقص و موسیقی کے رسیا تھے۔ کوٹھوں پر جا کر طوائفوں کا ناچ گانا سنتے، پہلے کبھی کبھار جاتے، پھر یہ روز کا معمول ہو گیا کہ ایک نوخیز طوائف سادی سے دل لگا لیا تھا۔ شراب و کباب کے اس قدر رسیا ہو گئے کہ گھر بار کا ہوش نہ رہا۔ بچوں کی ذمہ داریاں مجھ پر ڈال دیں اور خود آزاد ہو گئے۔ دن بھر اپنے کاروبار کے سلسلے میں اور رات کو عیاشی میں ڈوبے رہتے۔ صبح 11-12 بجے سو کر اٹھتے اور دفتر چلے جاتے۔ یہی ان کا معمول تھا۔ ان کو اپنی سرگرمیوں سے فرصت نہ تھی کہ بیوی بچوں کو کچھ وقت دے پاتے۔ گھریلو مسائل سے نظریں چرانے لگے۔ جب ان کی لاپرواہیاں حد سے بڑھ گئیں، میں نے دبی زبان میں احتجاج شروع کر دیا۔ پہلے تو جھوٹ کا سہارا لیا کہ کاروبار بہت بڑھ گیا ہے، تبھی مصروفیت بڑھ گئی ہے، گھر کو ٹائم نہیں دے پاتا۔ روز آدھی رات کے بعد شراب کے نشے میں دھت آتے اور بات بے بات الجھتے، میری اور بچوں کی نیند خراب کرتے۔ کچھ کہتی تو بری طرح مارنے لگتے۔ تب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا۔ خوب روتی رہتی اور نصیب کو کوستی کہ خدا کرے یہ دولت نہ رہے، جس کے بلبوتے پر خود تو عیاشی کرتے ہیں اور ہم کو پائی پائی کے لیے ترساتے ہیں۔ خدا کی کرنی انہی دنوں میرے شوہر کو ان کا ایک پرانا کلاس فیلو ملا۔ اس کا نام شاہد تھا، بہت نیک تھا۔ یہ ان کا بچپن کا دوست تھا۔ اسکول میں پرائمری سیکشن کے طالب علم تھے۔ مدت بعد شاہد سے ملاقات ہو گئی۔ دونوں بہت خوش ہوئے۔ ظاہر ہے کہ بچپن کے دوستوں سے ملاقات دلی مسرت کا باعث ہوتی ہے۔ شاہد کو خبر نہ تھی کہ نعیم کو دولت نے اس قدر تبدیل کر دیا ہے کہ ایک محنتی اور ذہین آدمی اب شراب و کباب کی نظر ہو چکا ہے۔ وہ دوسرے شہر میں رہتا تھا، اس لیے مدت سے ملاقات نہ تھی، اور نعیم کی زندگی کا یہ پہلو اس سے چھپا ہوا تھا۔ یہ شاہد کو گھر لے آئے۔ باتوں باتوں میں اس نے ذکر کیا کہ ملازمت اس شہر میں ہو گئی ہے اور اب وہ رہائش کے لیے کرائے پر مکان کی تلاش میں ہے۔ میرے شوہر نے فوراً آفر کر دی کہ میرا گھر حاضر ہے، اتنا بڑا گھر ہے، اس کے اوپر والے پورشن میں رہائش پذیر ہو جاؤ۔ کرائے وغیرہ کی تو نعیم کو حاجت نہ تھی اور اوپر والا پورشن خالی پڑا تھا۔ ان کو فائدہ یہ تھا کہ شاہد اور ان کے افراد خانہ کو ساتھ رکھنے سے میں تنہا نہیں رہوں گی، کیونکہ وہ خود تو اب مستقل گھر سے غائب رہتے تھے اور میں کلی طور پر ملازموں کے رحم و کرم پر رہ جاتی تھی۔ شاہد نے کچھ پس و پیش کے بعد اس آفر کو قبول کر لیا اور ہفتے بعد وہ بڑی بہن کے ہمراہ ہمارے اوپر والے پورشن میں شفٹ ہو گیا۔ اس کی یہ بہن شادی شدہ تھی، لیکن شوہر سے ناراضگی کے سبب اپنے بھائی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا نام تسلیم تھا۔ تسلیم بہت اچھی خاتون تھی، زیادہ وقت میرے پاس گزارتی۔ جب شاہد آفس چلا جاتا وہ میرے پاس آ جاتی۔ مجھے بھی ان دنوں کسی غم گسار کی شدید ضرورت تھی۔ تسلیم کی صورت میں ایک غم گسار اور اچھی دوست مل گئی تھی۔ جلد ہی ان دونوں بہن بھائی پر میرے شوہر کے کرتوت کھلنے لگے۔ یہ بہت حیران ہوئے کہ نعیم کس ڈگر پر چل پڑے تھے۔ ان کو مجھ سے ہمدردی ہو گئی۔ وہ نعیم کو موقع ملتا تو دبے لفظوں میں سمجھانے کی بھی کوشش کرتے۔ تب اپنے معمولات میں ان کی مداخلت بری لگتی اور ان کا رویہ شاہد سے روکھا سوکھا رہنے لگا۔ شاہد نے بھی محسوس کر لیا اور ہمارے ازدواجی جھگڑے کے بارے میں اپنے دوست سے بات کرنا ترک کرتے۔ تاہم اس کا دل ضرور کڑتا تھا کہ اتنا اچھا آدمی
اس کے بچپن کا دوست کس راہ پر چل نکلا ہے۔ انہی دنوں تسلیم کے ساس سسر آئے اور شاہد سے صلح کی بات چیت کی، کیونکہ تسلیم کی 2 بیٹیاں بھی تھیں جو اپنی دادی کے پاس تھیں۔ ان کی خاطر وہ روٹھی ہوئی بہو کو منع کر لے گئے۔ بچیوں کی خاطر اس نے بھی اپنے خامد سے صلح کر لی۔